الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 314 صفحہ رفقہ محترم 314 آیت نمبر 52 سورہ ابراہیم۔ ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ ولیعلموا انما هو الہ واحد ولیذکر اولو الالباب۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولنا النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ھذا یہ قرآن پاک بلاغن وہ چیز ہے کہ جس کا پہنچانا واجب ہے۔ بلاغ کہتے ہیں چیلنج، یعنی جس کو اس انداز میں پہنچا دیا جائے بھئی یہ آخری بات ہے، اس کے بعد اب یا مقابلہ ہوگا، یعنی آخری بات، یہ آخری کلام ہے، آخری اللہ کا پیغام ہے کہ جس کا پہنچانا واجب ہے۔ اور یہ کہاں تک ہے؟ للناس، یعنی للعرب نہیں فرمایا، للعجم نہیں فرمایا، للناس، یعنی اس کا پہنچایا جانا واجب ہے کن کے لیے؟ للناس، ہیومینٹی آن دا ہول، مین کائنڈ، آل مین کائنڈ، سب نوع انسانی کے لیے۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور جب یہ پہنچا دیا جائے تو پھر اگلی بات یہ ہے کہ اس کے ذریعے بیدار کیا جائے۔ لِيُنذَرُوا، چاہیے کہ لوگ بیدار کیے جائیں، لوگوں کو بیدار کیا جانا چاہیے، جگایا جانا چاہیے، جاگنے اور جگانے کا عمل ہونا چاہیے۔ کس کے ذریعے؟ بہی، اس قرآن پاک کے ذریعے، یعنی پہنچانا واجب، نمبر 2 جگانا واجب۔ اور جب جاگ جائیں تو کیا ان کو پیغام ہے؟ پیغام کیا دینا ہے؟ جاگنے کے بعد پیغام کیا ہے؟ فرمایا وَلِيَعْلَمُ، چاہیے کہ وہ علم کی سطح پر، ظن اور اعتقاد کی سطح پر نہیں، وَلِيَعْلَمُ، چاہیے کہ وہ جان جائے، انہیں علم کے حوالے سے، علمی حوالے سے، سائنٹیفکلی علم کے حوالے سے وہ معلوم کر لیں۔ کیا معلوم کر لیں؟ انما هو الہ واحد، کہ بلا شبہ تمام انسانوں کا اور اس کائنات کا ایک پالن ہار ہے، الہ ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، نظام عطا کرنے والا ہے، ہدایت عطا کرنے والا ہے۔ تو بلا شبہ ایک اللہ ہے جو خالق، مالک، ہادی و رہنما، اور اسی نے حیات عطا کی اور اسی کے سامنے جواب دی۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، چوتھی بات، اور چاہیے کہ جو اولو الالباب ہیں، اولو الالباب یعنی انتہائی طور پر عقل مند، عربوں کے ہاں اولو الالباب انتہائی طور پر جو یعنی تدبر میں، حکمت میں، سمجھ میں، دانش میں بڑا ہوا انسان ہو، اس کو اولو الالباب، ذو کی جمع ہے، اولو الالباب بہت، یعنی جسے انٹلیکچوئلز کہتے ہیں، بہت بڑے بڑے دماغ والے۔ پس دماغ والوں کو چاہیے کہ وہ اس قرآن سے کیا ہوں؟ لیذکر، فیض یاب ہو، اس سے استفادہ کریں، اس سے بینیفٹ اور فائدہ اٹھائیں۔ اب یہ 4 چیزیں رفقا محترم کتاب اللہ کے حوالے سے، نمبر 1 اس کا پہنچانا، نمبر 2 اس کے ذریعے جگانا، پہلے خود جاگنا اور پھر دوسروں کو جگانا، تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کا الہ واحد ہونے کے حوالے سے علم، اور چوتھا ہے اس یعنی ذکر یا قرآن کے عطا کردہ نظام حیات سے بہرہوار ہونا، فیضیاب ہونا۔ اب یہ جو پہلی بات ہے رفقائے محترم، بلا
پہنچانا، اس پہنچانے کی کیا اہمیت ہے، خاص طور پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور اس کے بعد آپ کی امت کے حوالے سے۔ تو اس ضمن میں رفقائے محترم ہم نے سورہ المائدہ کی آیت 67 دیکھی تھی، اور وہیں سے دوبارہ آگے چلتے ہیں۔ سورہ المائدہ یہ 143 صفحہ 143 صفحہ نیچے سے دوسری سطر 67 یا ایھا الرسول، خطاب کس کو؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یا ایھا الرسول، اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ میں یہ نہیں رفقائے محترم پہنچا، بلکہ باب تفعیل ہے، جس طرح تعلیم، علامہ سے تعلیم، بلغ پہنچاتا رہے، مسلسل و پیغام پہنچاتا رہے۔ کیا پہنچاتا رہے؟ ما انزل الیک من ربک، وہ قرآن کہ جو نازل کیا گیا ہے آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے۔ اور آگے کیا فرمایا رفقائے محترم؟ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے یہ پہنچانے کا کام چھوڑ دیا، ان لم تفعل، اگر آپ نے یہ پہنچانا جو ہے قرآن کا، اگر اس میں کوتاہی کی بفرض محال، اس کا حق ادا نہ کیا، تو پھر کیا ہوگا؟ فما بلغت رسالتہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں آپ کا مقام یہ ہوگا کہ سمجھا یہ جائے گا کہ آپ نے فریضہ رسالت ادا نہیں کی، یعنی فرائض رسالت میں یہ بات کوتاہی متصور ہوگی اگر آپ مسلسل و پیغام پہنچائیں گے نہیں کتاب اللہ کو، قرآن پاک کو، اور للناس، لوگوں تک پہنچاتے رہیں، دن رات پہنچانے کا عمل جاری ہے۔ اور آگے رفقائے محترم ایک بشارت ہے۔ بشارت کیا ہے؟ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ کی ذات وہ آپ کی حفاظت کرے گی۔ واللہ، اور اللہ، یعصمک، حفاظت فرمائے گا اللہ آپ کی، کن سے؟ من الناس، لوگوں سے، یعنی لوگوں کو آپ پہنچائیں گے تو لازم بات ہے خطرات، ڈیفینس، اوفینس، مسائل پیدا ہوں گے۔ تو جہاں تک لوگوں کے مقابلے میں آپ کے تحفظ کو، سیفٹی اینڈ سیکیورٹی ہمارا کام ہے، یعنی امت مسلمہ کو محفوظ تحفظ جو فراہم جو چیز کرتی ہے، ضمانت، وہ کیا ہے؟ دین اور کتاب اللہ کا پہنچاتے رہے، کلام الہی کو پہنچاتے رہو، ہر آن یہ پہنچانے کا عمل جاری رہے۔ باقی رہا مسئلہ حفاظت کا، تو واللہ یعصمک من الناس، حفاظت آپ کی ہم کریں۔ گویا کہ کتاب اللہ کا پہنچانا رفقائے محترم یہ رسول اور امت کا کام ہے۔ باقی رہا مسائل کے مشکلات کیا ہیں، تحفظ کیسے ہوگا، ہم سیف اینڈ سیکیور کیسے ہوں گے، تو سیفٹی اینڈ سیکیورٹی اللہ نے اپنے ذمہ لی۔ واللہ یعصمک من الناس، اور آگے فرماتے ہیں ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور جو ناہنجار، نافرمان، ناشکرے، انکار کرنے والے کافر، تو جو انکار کرنے والے آپ کے خلاف تدابیر کریں گے، منصوبے بنائیں گے، وہ منصوبے اللہ کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ یعنی اس میں گویا کہ امت کو سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کی ضمانت جس شرط کے ساتھ مشروط کی ہے وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ کا پہنچانا، کتاب اللہ کا پہنچانا، اور یہ پہنچانا بغیر کسی اڈلٹریشن کے، بغیر کسی ملاوٹ کے، خالص حق کتاب اللہ کا پہنچاؤ اور نہ ڈرو۔ واللہ یعصمک من الناس، رہا حفاظت کا مسئلہ تو یہ ہم آپ کے موافق۔ اب اس کے بعد یہ جو خالص کتاب اللہ کا پہنچانا ہے رفقائے محترم بغیر کسی ملاوٹ اور آمیزش کے، اس میں بڑی رکاوٹیں اور مشکلات ہیں۔
ان کا کتاب اللہ نے ہمیں پیش کی، یعنی تعارف کروا دی ہے، باخبر کر دی ہے۔ مثلا 348 صفحے پر آیت نمبر 73 سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 73، کہ یہ خالص کلام الہی کو پہنچانا، اس میں مشکلات کیا ہیں؟ صفحہ 348 سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 73 فرماتے ہیں وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، فرمایا ہم جانتے، قریب ہے، وَإِن كَادُوا، اور ہو سکتا ہے، ممکن ہے، ہو سکتا تھا، کیا ہو سکتا تھا رفقائے محترم؟ لِيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، کہ جو وہی ہم نے آپ کی جانب کی ہے، یعنی قرآن، اس قرآن سے آپ کے قدم ڈگمگا جاتے، ڈاواں ڈول ہو جاتے، یعنی مشکلات یہود، نصارہ، قریش، عرب، عجم، روم، ایران، تمام طاقتیں اور ایک بندہ خدا، ایک تن تنہا انسان، اور پوری دنیا پر کلام الہی کا پہنچانا۔ فرمایا کہ طاقتیں اتنی بڑی ہوئی تھی کہ قریب تھا کہ آپ کے قدم ڈگمگا جاتے، اور ڈگمگاتے کیوں؟ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، کہ آپ کمپرومائز کر لیتے، سمجھوتا کر لیتے، اللہ کے حق کے ساتھ کچھ چیزیں آپ پہنچائیں، کچھ نہ پہنچائیں، کچھ اللہ کی بات، کچھ اپنی بات، کچھ اللہ کی بات، کچھ باپ دادا کی بات، کہ کسی نہ کسی طرح مصالحت کے ساتھ، کمپرومائز کے ساتھ، سمجھوتے کے ساتھ، صلح و صفائی کے ساتھ کام چلتا رہے۔ تو کام اتنا مشکل تھا کہ قریب تھا کہ آپ کے پاؤں ڈگمگا جاتے، اور آپ کتاب اللہ کے بعد میں سمجھوتے پر اتر آتے، کچھ چیزیں قرآن کی، اللہ کی، اور کچھ انسانوں کی، مختلف فرقوں کی۔ اور پھر ہوتا کیا؟ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اگر آپ کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ اختیار کر لیتے، کتاب اللہ اور تھوڑا سا ملاوٹی عمل، تھوڑی سی آمیزش اور ملاوٹ اگر آپ اس پر آمادہ ہو جاتے، تو کیا ہوتا؟ فوراً یہ آپ کو اپنا دست راز، خلیل کہتے ہیں ہمراز، ہمجولی، یعنی دو قالب اور ایک جان، یعنی بالکل ہم نوالا و ہم پیالہ، یعنی کلی طور پر یہ آپ کو اپنا دوست، رفیق، یار غار، پکا امام، سب کچھ بنا لیتے۔ لیکن اگر آپ ایسا کرتے، یعنی یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وارننگ ہے کہ پوری دنیا کے مقابلے میں کھڑا کیا جا رہا ہے تن تنہا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کتاب اللہ میں آمیزش نہیں کرنی، ملاوٹ نہیں کرنی، خالص قرآن پہنچانا ہے۔ اور اگر اس خالص قرآن میں، کلام میں تھوڑی سی بھی آپ نے ملاوٹ کی، تو لوگ تو یقیناً آپ کو اپنا راہبر و رہنما بنا لیں گے، لیکن ہم کیا کریں گے؟ رفقائے تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، اگر آپ تھوڑی سی بھی ملاوٹ کرتے اللہ کے قرآن میں، تو ہم آپ کو مزہ چکھاتے حیات دنیا اور حیات آخرہ، دو میں ڈبل عذاب، ڈبل سزا۔ یعنی نبی اور مبلغ جو اللہ کا قرآن، دین، کلام پہنچانے پر مامور ہو، اس کی ذمہ داری ہے کہ خالص پہنچائے۔ اگر خالص میں تھوڑی سی بھی ملاوٹ کرے، فرمایا پھر ہم حیات دنیا اور حیات آخرہ میں آپ کو سزا دیں۔ اور آگے فرمایا ثم لا تجدوا لك علینا نصیرا، اور نہ پائیں آپ ہمارے مقابلے میں اپنے لیے کوئی مددگار۔ آگے کیا فرمایا؟ ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا، اگر مضبوطی کے ساتھ ہم نے آپ کو کلام الہی پر پوری طرح کھڑا نہ کر دیا ہوتا، تو قریب تھا کہ آپ تھوڑی سی ڈنڈی مار لیتے،
یعنی اس آیت سے یہ پتہ چلا رفقا محترم کہ کلام الہی کو پہنچانا ہے خالص، بے آمیز، بغیر کسی ملاوٹ اور آمیزش کے۔ یہاں تو یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلات، اب امت کے لیے کیا مشکلات ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقاء کے لیے کیا مشکلات ہیں مکی ماحول میں، اس کا بھی قرآن حکیم نے نقشہ کھینچا ہے۔ یہ 407 صفحہ رفقا محترم سورہ الحج، سورہ الحج آیت نمبر 72، سورہ الحج آیت نمبر 72، 407 صفحہ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب پیش کی جاتی ہیں، وَإِذَا تُتْلَى، اور جب پیش کی جاتی ہیں، علیہم، ان کے سامنے، ان کے اوپر، تو پیش کی جاتی ہیں تو اس کا کوئی جماعت ہے جو پیش کرتی ہے، تو جب پیش کی جاتی ہیں ان کے سامنے آیاتنا، ہماری آیتیں، کیسی آیتیں رفقا محترم، بینات، دو ٹوک، واضح، کلیئر کٹ، تو واضح دو ٹوک کلیئر کٹ آیتیں جب ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے رد عمل؟ مکی ماحول میں کیا ہوتا تھا، آج بھی یہی ماحول اگر ہوگا تو وہی آثار اور مزاحدار ہوں گے۔ کیا ہوگا؟ فرمایا تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تو جو ان حقائق کو تسلیم نہیں کرتے، مانتے نہیں ہیں، ان کے چہروں پر ناخوشگواری، ناگواریاں، غضب، غصہ، غیظ و غضب، غصہ، ناخوشگواریاں ان کے چہروں پر ظاہر ہوتی ہیں۔ اور آگے قرآن کہتا ہے رفقا محترم یقاتون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، اگر ان کے بس میں ہوتا ہے تو ٹوٹ پڑتے ہیں، ستا سین کوئے واو، اس کا معنی ہوتا ہے شیر کا شکار پر جھپٹ پڑنا۔ فرمایا ایسا بھی ہوتا ہے کہ جھپٹ پڑتے ہیں، حملہ آور ہو جاتے ہیں، جس طرح شکار پر شیر حملہ آور ہوتا ہے۔ کن پر حملہ آور ہوتے ہیں؟ بالذین یتلون علیہم آیاتنا، ان پر جو ان کے سامنے ہماری آیتیں پیش کرتے ہیں۔ یعنی آیات الہی کا، آیات قرآن کا پیش کرنا مکہ کے ماحول میں ایسا تھا رفقا محترم جس طرح شیر کے سامنے، شیر کے منہ میں جانا، شیر کے سامنے بھوکا شیر ہو اور بھوکے شیر کے سامنے آپ کھڑے ہوں تو کیا ہوگا؟ تو کلام الہی کو پیش کرنا ایسا مشکل کام تھا مکی ماحول میں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے یہ کام کیا۔ کیوں کیا رفقا محترم؟ اس لیے کہ اس کی اہمیت یہ تھی کہ اس کے بغیر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عہد تھا، معاہدہ تھا، تحفظ تھا، اس کی ضمانت نہیں مل سکتی تھی۔ مثلا 687 صفحہ 687 72 سورہ آیت نمبر 22، اور اس کو ہم ملائیں گے سورۃ المائدہ اور آیت نمبر 67 کے ساتھ۔ 687 صفحہ نیچے سے تیسری سطر، قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، اعلان کر دو، قل اعلان کر دو، انی بلا شبہ میں، لن یجیرنی کوئی چیز مجھے پناہ نہیں دے سکتی، اجارہ یجیر و اجارہ، پناہ دینا، تحفظ کرنا، سیف اینڈ سیکیور کرنا، بلا شبہ کوئی چیز میرا تحفظ نہیں کر سکتی، کوئی شخص میرا تحفظ نہیں کر سکتا، من اللہ، اللہ کے حوالے سے، اللہ کے سامنے، احد، کوئی بھی شخص مجھے اللہ کے ہاں سے
بچا نہ سکے گا. وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور نہ میں پا سکوں گا اللہ کے سامنے کوئی پناہ گاہ. اللہ سے مجھے کوئی بچا نہیں سکتا اور اللہ کے حوالے سے میری کوئی پناہ گاہ نہیں ہے. لیکن آگے دیکھیے پناہ گاہ کیا ہے، بچاؤ کس میں ہے؟ إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَةً. میری پناہ گاہ اور میرا تحفظ کس میں ہے کہ میں پہنچانے والا بنوں. اللہ، مگر یہ کوئی چیز مجھے اللہ کے ہاں تحفظ نہیں دے سکتی، جائے پناہ نہیں ہو سکتی، حفاظت کرنے والی نہیں ہو سکتی، مگر یہ کہ میں پہنچانے والا بنوں جو کچھ اللہ کی طرف سے مجھے عطا ہوا ہے. وَرِسَالَتِ، اور جو رسالتیں پیغامات اللہ نے مجھے عطا کی ہیں، یعنی وہ اللہ کا پیغام پہنچانا میرا تحفظ ہے. تو اس میں میری پناہ گاہ ہے تو یہ کہ میں اللہ کا کلام پہنچاتا رہوں. اللہ کے کلام کے پہنچانے میں، سمجھانے میں، اسے عام کرنے میں رسول کے لیے کیا ہے؟ پناہ، حفاظت. اور یہ پناہ اور حفاظت ہے اللہ کا کلام پہنچانا. اور اگر یہ رسول کام چھوڑ دیں تو 567 میں ہم نے دیکھا کہ ہم کہیں گے کہ آپ نے کام کیا ہی نہیں. تو بلاغ کی یہ اہمیت ہے رفقا محترم کہ اگر یہ کام رسول بھی چھوڑ دیں تو ان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تحفظ عطا ہونے کی ضمانت ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور آج آپ دیکھ لیں داخلی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر سارے کام ہم کر رہے ہیں سوائے اللہ کے کلام کو پہنچانے. اور اللہ کا کلام پہنچانا ہے ہر قوم کی زبان میں، بلسان قوم ہی، ہر قوم پر اس کی زبان میں اللہ کا کلام پہنچا کر اور ان پر حجت کو قائم کر دینا. یہ آپ کو اور میرا کام، امت مسلمہ کا کام ہے. ختم نبوت کے بعد یہ ڈیوٹی جو ہے وہ آپ کو سونپی گئی ہے. اس ضمن میں سورہ زمر 39ویں سورہ 558 صفحہ اللہ تبارک و تعالی رسولوں کے حوالے سے تعارف یہ فرما رہے ہیں ان کا. 558 صفحہ آیت 71، وَسِیقَ الَّذِینَ کَفَرُوا إِلَىٰ جَہَنَّمَ زُمُرًا، ہانکا جائے گا، سیقا ہانکا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے انکار کی روش اختیار کی. کہاں ہانکا جائے گا؟ جہنم کی جانب، گروہ در گروہ، زمرہ گروہ در گروہ، جتھا در جتھا، جماعت در جماعت. حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ یہ تمام گروہ آخر کار جہنم کے دروازوں پر پہنچ جائیں گے. فتحت ابواب، تو جہنم جب یہ پہنچیں گے تو جہنم کے دروازے کھلیں گے. دوسرے لفظوں میں جہنم بھی ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار نہیں، یعنی جہنم کے دروازے بھی بند ہیں. اتنے بڑے مجرم ہیں کہ جہنم بھی ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. حکم ہوگا تو جہنم قبول کرے گا ہی نہیں، دروازے کھل جائیں گے. اور اس کے بعد قال لهم خزنتها، اور جو جہنم کا داروغہ، انچارج، جس کے پاس چارج ہوگا جہنم کا، وہ ان سے پوچھے گا. کیا پوچھے گا رفقا محترم؟ الم یاتکم رسول منکم، کیا نہ آئے تھے رسول تمہارے پاس جو تمہیں میں سے تھے؟ اور رسولوں نے کرنا کیا کام ہے رفقا محترم؟ یتلون علیکم آیات ربکم، جو تمہیں پڑھ کر سناتے تھے تمہارے رب کی آیتیں. یعنی رب کی آیتیں سنانا، رب کی آیتیں پہنچانا، رب کا کلام جو ہے اس سے آگاہ کرنا، یہ رسالت ہے. یہ رسالت ہے. اور یہ رسالت کا یہ کام
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اقتداء میں تا قیام قیامت جاری ہے۔ نبوت ختم ہو گئی، اب کوئی نبی بئی مانا کہ اللہ کا پیغام اللہ کی طرف سے پائے، یہ نبوت اپنے کمال مطلوب کو پہنچ گئی اور حضور خاتم النبیین ہے، لیکن کار رسالت جاری ہے، یعنی رسولوں والا فریضہ۔ اب یہ ڈیوٹی امت کی ہے، میری اور آپ کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لینے کے بعد آپ کی اور میری گردن پر ایک قرض ہے، بوجھ ہے، اور وہ قرض اور بوجھ کیا ہے؟ اللہ کی آیات کو خود پڑھنا اور اللہ کی آیات کو پڑھانا، یعنی اللہ کی آیات کے پڑھنے پڑھانے کا، سننے سنانے کا یہ فریضہ اور ڈیوٹی جو کار رسالت ہے، یہ تا قیام قیامت امت نے، آپ نے اور میں نے انجام دینا تھی، لیکن ہم نے ہر کام یعنی اس کا کوئی نہ کوئی ہمیں احساس ہے، یہ کام ہم چھوڑ بیٹھے۔ تو یہ کرنے کا کام ہے رفقائے محترم کہ اللہ کا کلام جو ہے اس کو پہنچایا جائے اور اس میں کسی طرح کی ڈنڈی نہ ماری جائے، اور دنیا کی زندہ زبانوں کے اندر، ہر زبان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پہنچایا جائے، یہ ہے ضرورت۔ اور خاص طور پر ایسے حالات میں رفقائے محترم 414 صفحہ جس کا ایک اور نقشہ قرآن کھینچتا ہے، 414 صفحہ سورہ المؤمنون، آیت نمبر 64، چوتھی سطر اوپر سے نیچے۔ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، فرمایا حتیٰ اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، یہاں تک کہ جب آپ پکڑیں گے ان مجرمین کو جو آسودہ حال ہونے کی وجہ سے نافرمانیوں میں ڈوب گئے تھے، تو کیا کریں گے؟ اذا ہم یجأرون، تو شور ڈالیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے لا تجأروا، شور و غل مت ڈالو، چیخو چلاؤ مت۔ کیوں؟ انکم منا لا تنصرون، آج بلا شبہ تم ہماری جانب سے کوئی ایڈ، کوئی مدد، کوئی ہیلپ تمہیں نہیں مل سکتی، تمہارے لیے آج کوئی مدد نہیں ہے، کوئی یعنی الاؤنس، رخصت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قد کانت آیاتی تتلا علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکصون، فرمایا اس لیے آج تمہیں کوئی رخصت نہیں مل سکتی کہ تم وہ ہو کہ تھی پڑھی جاتی تمہارے اوپر میری آیتیں، میری آیتیں تمہارے اوپر پڑھی جاتی تھی تو تم کیا کرتے تھے؟ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ، تو بجائے اس کے کہ میری آیتوں کو مانو، لبیک کہو، قبول کرو، تم کیا کرتے تھے؟ رفقائے محترم قرآن مجرموں کا کیا کردار بیان کرتا ہے؟ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ، نون کاف صاد، ناقصہ یعنی پچھلے پاؤں، ایڑیاں جلدی جلدی واپس پیچھے کی طرف بھاگنا۔ تو تم بجائے اس کے کہ قرآن آیات قبول کرتے، باپ دادا کی روایات پر بھاگ جاتے تھے، باپ دادا کے رسومات، رواج، افکار و تصورات، عقائد۔ تو دین اللہ کی آیات سے لینے کی بجائے تم باپ دادا کی روایات سے لیتے تھے۔ اور آگے کیا فرمایا رفقائے محترم؟ مستقبرین، تم مجرم ہو کیونکہ تم نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور اللہ اور اس کے کلام کو چھوٹا سمجھا۔ اگر میرے اور آپ کے سامنے رفقائے محترم اللہ کا کلام دو چال کی طرح آ جائے اور ہم اس لیے نہ مانیں کہ کوئی روایت نہیں ہے یا روایت کے خلاف ہے، رسم کے خلاف ہے، رواج کے خلاف ہے، میری بیوی نہیں مانتی، میرا خاندان نہیں مانتا، میرے مولوی صاحب نہیں مانتے، تو یہ دراصل
ہم نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور اللہ اور اس کے کلام کو چھوٹا سمجھا۔ اور تمام بیماریوں کی بیماری کیا ہے رفقائے محترم؟ اللہ اور اس کے کلام کو چھوٹا سمجھا۔ مستکبرین، تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے۔ اور آگے تو رفقائے محترم ایک ایسا لفظ آ رہا ہے، فرمایا بہی سامرن تہجرون، بہی، اس کلام کو، قرآن پاک کو جس کی آیات زیر بحث آئی، کیا کیا تم نے؟ سامر، سین میم رے، سمر کہتے ہیں رفقائے محترم قصہ اور کہانی، سامری کہتے ہیں قصہ کہانی سنانے والا۔ فرمایا کہ تم نے کلام الہی کو قصوں کہانیوں کی کتاب بنا لیا۔ قرآن کیا ہے؟ قصے ہیں، کہانیاں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ باپ دادا، کچھ مہاجرین کے، کچھ انصار کے، کچھ یہود کے، کچھ نصارہ کے۔ بہی سامر، تم نے کلام الہی کو قصے کہانیاں سمجھا۔ اور پھر کیا کہا؟ تہجرو، تہجرو، حجر کہتے ہیں رفقائے محترم۔ اب تو وہ ماحول بھی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ گدھا یا گھوڑا رفقائے محترم کوچوان کو یا کسان کو خطرہ ہوتا ہے کہ یہ کھیت سے بھاگ نہ جائے، دور نہ چلا جائے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ گلے کی رسی کو پچھلی ٹانگ کے ساتھ باندھ دینا کہ وہ جانور بھاگ نہ سکے، آپ کے علاقے سے، ریچھ سے، رسائی سے، گرفت اور دسترس سے دور نہ ہو جائے۔ اس عمل کو حجر کہتے ہیں، اے جیم رے۔ اور جس جانور کو اس طرح باندھ دیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ الدابۃ المہجورہ، الدابۃ المہجورہ، وہ جانور کہ جس کے ساتھ حجر کا عمل ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ گلے کی رسی اور پچھلی ٹانگ کے ساتھ باندھ دی، اب وہ آزاد نہیں گرا، اب وہ اپنے اختیار و ارادے سے دوڑ نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا، دوڑے گا بھاگے گا تو اپنے آپ کو زخمی کرے گا۔ یہ کیفیت کیا ہے؟ حجر، بہی سامرن تہجرون۔ ہر فرقے نے رفقائے محترم کلام الہی کو اپنی رسم رواج روایات، انہوں نے اپنی اپنی خواہشات پسند و ناپسند کے مطابق کلام الہی کو مقید کر دیا۔ کہیں شان نزول ہے، کہیں اسباب ہیں، کہیں کوئی روایت اور قصہ بیان کر دیا۔ اجی یہ قرآن تو اس وقت کے یہود کے لیے آیا تھا، یہ تو اس وقت کے نصارہ کے لیے آیا تھا، یہ تو اس وقت کے مشرکین کے لیے آیا تھا، آپ اسے ہمارے اوپر فٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ اگر رفقائے محترم کچھ قرآن اس وقت کے یہود کے لیے، کچھ نصارہ کے لیے، کچھ مشرکین کے لیے، تو یا ایھا الذین آمنوا بھی پھر اس وقت کے مومنوں کے لیے ہونا چاہیے۔ اس کو تم اپنے اوپر فٹ کیوں کرتے ہو؟ یعنی میٹھا میٹھا حرف کرتے ہو اور کڑوا جو اسے تھو، تو یہ کیا بات ہے؟ اگر یا ایھا الذین آمنوا کا مصداق تم ہو تو جس میں شرک پایا جائے گا وہ مشرک ہوگا، جس میں یہود و نصارہ کی خصلتیں ہوں گی وہ حکماً یہود و نصارہ کے جتھے میں شمار کیا جائے گا۔ تو کیا فرمایا؟ بہی سامرن تہجرون۔ جہنم میں جانے والے مجرم، ان مجرموں کا یہ کریکٹر آ رہا ہے رفقائے محترم کہ قرآن کو قصے کہانیوں کی کتاب بنانا اور قرآن کو آزاد نہ رہنے دینا، اسے اپنی اپنی روایات کی رسیوں میں جکڑ لینا۔ اور اگلا دیکھیے رفقائے محترم، افلم یدبروا القول، کیا فرمایا رفقائے محترم؟ اب اللہ تعالیٰ ان کو خطاب کے قابل نہیں سمجھ رہے، فرماتے ہیں ملائکہ سے پوچھا، اہل ایمان سے پوچھا، ہاں یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کتاب اللہ پر تدبر ہی نہ کیا۔ قرآن القول کلام الہی، فرمایا یہ وہ مجرم ہیں کہ جنہوں نے کلام الہی تدبر نہ کیا۔ صرف پڑھنا نہیں رفقائے محترم، تدبر کیا ہوتا ہے؟ اب آپ ندی کے دریا کے کنارے کھڑے ہیں، بھوک لگی ہے اور اچانک آپ کو ایک سیب
پانی میں بہتا ہوا مل جائے، اب آپ اس سیب کو اٹھا لیں اور کاٹیں کھا لیں، ایک صورت یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کو یہ احساس ہوگا کہ اب تو سیب کھا لوں گا، تھوڑی دیر میں بھوک لگے گی تو پھر کیا کروں گا؟ کیا کریں گے اگر آپ ریلے دانا ہے؟ تو جدھر سے سیب آ رہا ہے ہم ادھر چلنا شروع ہو جائیں گے۔ یا یوں سمجھیں آپ ایک صحرا میں ہیں، پیاس لگی ہے، پانی کہیں مل نہیں رہا، اور اتنے میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ فضا میں کچھ پرندے منڈلا رہے ہیں، مرغابیاں منڈلا رہی ہیں۔ اب آپ کیا کریں گے؟ آپ پرندوں کا، مرغابیوں کا تعاقب کریں گے کہ آخر یہ جانور زندہ ہیں تو کیسے زندہ ہیں؟ پانی بغیر تو زندگی ہو نہیں سکتی۔ اب اگر آپ ان مرغابیوں کا، جانوروں کا، پرندوں کا تعاقب کریں گے تو انجام کار کسی جھیل پر پہنچ جائیں گے، وہ سارا گوبھی کی فلاں جھیل کیوں نہ ہو۔ تو یہ جو کسی چیز کو دیکھ کر اس کے آثار کا پیچھا کرنا تاکہ اس کے سورس تک پہنچ جائیں جس میں زندگی ہو، پانی ہو، نفع بخش خیر رسانی ہو، اس عمل کو، پروسیس کو عربی زبان میں تدبر کہتے ہیں۔ تو قرآن میں صرف پڑھنا نہیں تھا، تدبر تھا، اور یہ 7 سٹیجز ہیں رفقائے محترم تدبر کی۔ سب سے پہلے الفاظ، الفاظ کے بعد معانی، معانی کے بعد مقاصد، مقاصد کے لیے طریقہ کار، طریقہ کار کو اختیار کرنے کے لیے جماعت، جماعت کا امام، اور امام کی اقتدا۔ یہ 7 مراحل ہیں۔ ان مراحل پہ آپ چلیں گے تو تدبر اپنے نتائج کے حوالے سے نتیجہ خیز ہوگا، ورنہ صرف الفاظ کا اور طوطے کی طرح رٹ لینا یہ تو حفظ قرآن نہیں ہے۔ تو کیا فرمایا؟ کیا انہوں نے کبھی کلام الہی پر تدبر نہیں کیا تھا؟ کیوں تدبر نہیں کرتے تھے رفقائے محترم؟ فرماتے ہیں ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، اس لیے تدبر نہیں کرتے کہ کہیں تدبر سے کوئی ایسی حقیقت سامنے نہ آ جائے جو پہلے باپ دادا سے ہٹی ہوئی ہو۔ یعنی اصلاً تو ایمان قوموں کا اپنے باپ دادا پر ہوتا ہے، وہ جسمانی باپ دادا ہو یا روحانی باپ دادا ہو، فادرز ہوں یا ماں باپ، اسلاف، باپ دادا، باپ دادا کے طور طریقے اور اپنے اسلاف اور مشائخ کے طور طریقے۔ فرمایا کہ انہوں نے کیوں تدبر نہ کیا؟ اس لیے تدبر نہ کیا کہ ایسے حقائق نہ سامنے آ جائیں جو ان کے باپ دادا کے سامنے نہیں تھے، تو کہیں باپ دادا کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے کلام کو ماننا نہ پڑ جائے۔ کیا فرمایا جا رہا ہے رفقائے محترم اگلی آیت میں؟ ام لم یعرفوا رسولہ، معلوم ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے تو اپنے رسول ہی کو نہیں پہچانا۔ ام لم یعرفوا، کیا نہیں پہچانا انہوں نے اپنے رسول کو؟ رسول کی بھی معرفت انہیں نہیں ہے۔ رسول کا کام کیا تھا؟ اللہ کا کلام پہنچانا، اس کے لیے جدوجہد کرنا، محنت کرنا۔ تو انہوں نے اپنے اگر رسول کو پہچانا ہوتا تو کلام کو پہچانتے، رب کو پہچانتے، اس کی قدر کرتے۔ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، حقیقت یہ ہے کہ رسالت کی معرفت کے فقدان کی وجہ سے اب کیا ہے؟ ان اوپرے پر اجنبیت، رسول اور ان کے مابین ایک اجنبیت ہے موجود، تعلق ہونے کے باوجود رسول کو نہیں پہچانتے۔ یہ جو فرمایا رفقائے محترم ام لم یعرفوا رسولہم، کیا نہیں پہچانا انہوں نے اپنے رسول کو؟ نتیجہ کیا نکلا؟ فہم لہو منکرون، رسول کو نہ پہچاننے کی وجہ سے اب یہ کیا ہے؟ انکار۔ انکار کا یہاں معنی انکار اس معنی میں نہیں کہ مانتے نہیں، اس کا کلمہ نہیں پڑھتے، نہیں، جسمانی طور پر، ورثے کے طور پر، قومی طور پر تو جانتے ہیں، لیکن نیچر
حقیقت، معرفت اس کماد کا نام ہے۔ دیکھیے معرفت کا نقطہ قرآن 291 صفحے پر کس طرح کھولتا ہے، اور ہم یعنی رسول کو جسمانی طور پر جان لینے کے باوجود کس طرح عدم معرفت کا شکار ہیں۔ 291 صفحہ آیت نمبر 58 سورہ یوسف۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ یوسف، منظر کیا ہے؟ آئے ہیں، جاء إِخْوَةُ یوسف، سیدنا یوسف کے بھائی آئے سرزمین مصر، کنعان سے سرزمین مصر پر آئے۔ کون آئے؟ سیدنا یوسف کے بھائی آئے۔ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، اور آقا یوسف کے سامنے پیش کیے گئے۔ یوسف نے کیا ہو گیا؟ فَعَرَفَهُمْ، یعنی سیدنا یوسف نے ان کی معرفت کر لی، پہچان لیا، آمنا سامنا ہو گیا، یعنی آمنے سامنے آ گئے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، لیکن یہ اس طرح کھڑے تھے، انہیں کچھ نہیں پتا تھا کہ سامنے جو بیٹھا ہے یہ ہے کون۔ یعنی جسمانی طور پر آدمی آمنے سامنے ہو، فیس ٹو فیس ہو، لیکن اس کے حقیقی مرتبے کو، مقام کو، اس کی قدر و قیمت کو، نیچر کو نہ جانے، یہ انکار ہے۔ یعنی انکار یہ نہیں ہے جسے ہم کہتے ہیں ریفیوز کر دینا، نگیٹ کر دینا۔ انکار کیا ہے؟ جسمانی طور پر آمنا سامنا ہو، لیکن اس کی نیچر سے، انر سے آپ بے خبر، یہ ہے انکار۔ فرمایا انہوں نے رسول کی معرفت حاصل نہیں کی، نتیجہ کیا ہے؟ اجنبیت۔ کس طرح کی اجنبیت ہے رفقائے محترم؟ آئیے قرآن سے اس کا ایک نقشہ دیکھیں۔ 344 صفحہ 344 صفحہ آیت نمبر 45، سورہ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 45۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، جعلنا بینک، تو پاتے ہیں ہم آپ کے مابین، وبین الذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور ان کے مابین جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، کیا پاتے ہیں؟ حجابا مستورا، آن سین کرٹن، حائل ہو جاتا ہے آپ کے اور ان لوگوں کے مابین جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ کیا؟ کرٹن، حجاب، پردہ، مستور جو نظر نہیں آتا۔ کس طرح؟ آگے وضاحت۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، پاتے ہیں ہم ان کے دلوں پر غلاف، اکنہ، کنین کہتے ہیں کوریج، یعنی انہوں نے اپنے چہروں پر، دماغوں پر کچھ ایسے کوریج چڑھا لیے کہ قرآن سنتے ہیں اور سننے کے باوجود اسے سمجھتے نہیں۔ سنتے ہیں قرآن، کافر بھی سنتے تھے، لیکن قرآن کافر سن کر سمجھتے نہیں تھے، وہ تو سمجھنا نہیں چاہتے تھے رفقائے محترم، اور ہم سننے کے باوجود نہیں سمجھ رہے۔ تو عملی نتیجے کے حوالے سے ہمارا اور ان کا نتیجہ تو ایک ہے، وہ بھی قرآن سننے کے بعد سمجھتے نہیں تھے، ہم بھی قرآن سننے کے باوجود سمجھتے نہیں ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور وہ تو جب آتے تھے تو اپنے کانوں میں ڈانٹ ڈال لیتے تھے کہ کہیں قرآن کانوں کے ذریعے دل اور دماغ میں، دل میں اتر نہ جائے۔ اور ہمیں ضرورت ہی نہیں رفقائے محترم کانوں میں کچھ ڈالنے کی، کیونکہ پڑھتا رہے قاری، ہم تو جانتے نہیں ہیں، کیونکہ زبان کا بیریئر ہے، رکاوٹ ہے، ہمیں کانوں میں وہ ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ اور آگے فرمایا
وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب آپ ذکر کرتے ہیں اپنے رب کا قرآن میں، کس طرح ذکر کرتے ہیں؟ وحدہ، وہی ایک اکیلا اکلوتا الہ واحد ہے، حاجت روا، مشکل کشا، غیب دان، تصرف کرنے والا، مالک الملک، نفع و نقصان کا مالک، ایک اکیلا، ایک الہ واحد۔ جب آپ یہ ذکر کرتے ہیں، آج ہم نے تو نعوذ باللہ جو کچھ لینا ہے کہتے ہیں اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو کچھ لینا ہے لے لیں گے فلاں سے، فلاں سے کیا، اب تو اس سے بھی نیچے اتر کر کاواں والی سرکار، فلاں کہاں کہاں۔ اور پہلے تو رفقائے محترم یہ امت کرتی تھی کہ اے اللہ تو ہمیں فلاں کے وسیلے سے دے، فلاں کا واسطہ دے۔ واسطے اور وسیلے انسانوں کے دے کر یہ امت اللہ سے مانگتی تھی۔ اور اب تو یہ عالم ہے رفقائے محترم کہ پچھلے دنوں ایک مسجد کے پاس سے گزرنے کا عشاء کے قریب اتفاق ہوا تو وہ مانگ ہی غیر اللہ سے رہا تھا، غیر اللہ سے مانگ رہا تھا اللہ کے نام پر۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، اے عبد القادر جیلانی تو دے، کیوں دے؟ اللہ کے واسطے، اللہ کے وسیلے سے۔ یعنی پہلے زوال کیا تھا کہ غیر اللہ سے نہیں، اللہ سے مانگا بواسطہ فلاں، اور اب مانگا کس سے جا رہا ہے؟ غیر اللہ سے، اور واسطہ اور وسیلہ کس کو؟ اللہ کو۔ اے فلان دے کچھ اللہ کے لیے۔ اور اسی لاہور میں رفقائے محترم علی حجویری کا مزار جب رات کو بند ہوتا ہے تو اسے سلام پیش کرتے ہیں، اور سلام پیش کرنے کے کیا الفاظ ہوتے ہیں رفقائے محترم؟ سلام کے آخری الفاظ ہوتے ہیں رفقائے محترم، کر کرم کروا کر دونوں جہاں میں رکھ۔ اور کون کراتے ہیں؟ خطیب صاحب، وہ خطیب جو صلاۃ عشاء میں کہہ چکا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کیا کہتا ہے نماز کے بعد؟ کر کرم کروا کر دونوں جہاں میں رکھ۔ یہ وہ صلاۃ ہے، نماز، ترد علیہم صلواتہم فی وجوہہم بکرۃ وعشیہ۔ میری امت کے ایسے بھی نمازی ہیں کہ نماز ایک طرف پڑھتے ہیں اور ابھی مسجد سے نہیں نکلتے، ملائکہ ان کی نماز ان کے منہوں پر مار دیتے۔ نماز پڑھنا نہیں، نماز توحید ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، وحد اللہ فإن التوحید لا سلطان۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی کوئی قبول نہیں ہوگی اگر توحید نہیں۔ اسی عبد القادر جیلانی غنیت الطالبین میں فرماتے ہیں اپنے بیٹے کے نام، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اول ما یجب علیک تعلیم ہو، سب سے پہلے جو چیز کا جاننا تیرے اوپر واجب ہے وہ کیا ہے؟ حق التوحید۔ یہ جان کہ تیرے نفع کا، نقصان کا، خیر کا، شر کا، تیری ہدایت کا، تیرے وجود کا کون باعث ہے؟ اللہ، اللہ۔ تو یہ تو توحید الہی ہے جس کے لیے انبیاء آئے ہیں، اولیاء آئے ہیں۔ تو یہی اگر غارت ہو گئی، اب مسئلوں کے ساتھ ساتھ مزارات لازم و ملزم، تو کیا فرما؟ اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ، جب آپ اللہ کی توحید بیان کریں قرآن سے، توحید خالص، وحدہ، کیا ہوتا ہے؟ ولوا علی ادبارہم نفورا، جو ہی یہ قرآن والی توحید سنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بھاگ جاتے ہیں، ولو، بیک آؤٹ ہو جاتے ہیں، علی ادبار، پشتیں دکھا دکھا کر، نفورا، نفرت کا اظہار کرتے، کہتے ہیں قائد صاحب باتیں اچھی ہے لیکن یہ توحید بڑی سخت ہے، اس کو تھوڑا سا ہاتھ نرم رکھیں۔ تو رفقائے محترم اللہ کے کلام میں ڈنڈی مارنا اور ڈنڈی مار کر اپنے لیے مقام اور مرتبہ اور پیسہ لینا، یہ دین نہیں۔ دین یہ ہے کہ اللہ کے کلام کو خالص بیان کرو، کوئی راضی ہوتا ہے تو اس کا کام، ناراضگی ہوتی ہے تو کوئی پرواہ نہ کرو۔ اللہ الہ واحد، رضا اس کی اور اس کے غضب سے بچنا مطلوب ہے۔ تو
تو کیا فرمایا وَلَّوْا وَلَا أَدْبَارِهِمْ نَفُورًا، اور آگے کیا فرماتے ہیں رفقائے محترم نَحْنُ أَعْلَمُ بِهِ، ہمیں خوب معلوم ہے، اللہ اسلوب دیکھے، ہمیں خوب معلوم ہے، ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں رفقائے محترم، کیا جانتے ہیں بِهِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ، کہ جس حوالے سے یہ قرآن سننے کے لیے آتے ہیں، اِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، جب کبھی آ جاتے، جب کبھی یہ آپ کا درس قرآن سننے کے لیے آتے ہیں تو ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ کیوں آتے ہیں۔ کیا فرمایا اِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، فرمایا درس قرآن بھی سنتے ہیں اور سازشیں بھی کرتے ہیں۔ اِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، سرگوشیاں کرتے ہیں، کانسپریسیز کرتے ہیں، کمیٹی روم میں جا کر بڑی سازشیں اور کانسپریسیز، سرگوشیاں، اور ان سرگوشیوں میں سازشی عنصر کیا کہتا ہے، کیا رسول کے بارے میں سازش کی انہوں نے رفقائے محترم، اور ہم بھی بحمداللہ مومن بیٹھے ہیں، عاشق رسول بیٹھے۔ کیا کافروں نے کہا رفقائے محترم اِذْ یقول الظالمون، ہمیں خوب معلوم ہے، ہم جانتے ہیں کہ کچھ سازشی عناصر ظالم آپ کے بارے میں کچھ پراپوگنڈا کر رہے ہیں۔ ظالم، غور طلب کیا نقطہ ہے، ظالم، ظالم آپ کے بارے میں پراپوگنڈا کر رہے ہیں۔ کیا پراپوگنڈا کر رہے ہیں رفقائے محترم؟ پراپوگنڈا یہ تھا ان تتبعون الا رجلا مسحورا، مسلمانوں کو جا کر کہتے تھے کیا مسلمانوں، جس شخص کی تم اتباع کرتے ہو، فالو کرتے ہو، جس کو تم رسول مانتے ہو، وہ کیا ہے رجلان، وہ ایک ایسا انسان ہے مسحورا جس پہ کسی نے جادو کر دیا۔ رسول کو جادو زدہ ماننا یہ کن کا عقیدہ تھا، ظالموں کا، کافروں کا۔ اور آج یہ عقیدہ کون رکھتا ہے؟ عاشق رسول۔ کسی مسلمان سے پوچھو کیا رسول پہ جادو ہوا؟ ہاں جی ہو گیا۔ لبید بن عاصم یہودی کی لونڈیوں نے جادو کیا۔ اللہ کے بندو علی حجویری پہ جادو نہیں ہو سکتا، مارے گا مسلمان، سنی مسلمان۔ اور بتاؤ علی حجویری پہ جادو ہوا؟ جی اللہ کا ولی جادو ہو جائے؟ بھائی معین الدین اجمیری پہ جادو ہوا؟ او وہابیو تم کیا کہہ رہے ہو، معین الدین اجمیری پر جادو ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے بندو علی حجویری پہ جادو تم نہیں مانتے، معین الدین اجمیری پہ تم جادو نہیں مانتے، اور محمد رسول اللہ پہ جادو مانتے ہو۔ لبید بن عاصم یہودی کی لونڈیوں نے جادو کر دیا، اور جادو سے نعوذ باللہ من ذالک آپ کا جسم سوکھ گیا، حافظے نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اپنی طرف سے نہیں کہتا، اور نہیں تو تفہیم القرآن ہی جا کر پڑھ لو، اعلی حضرت کا ترجمہ ہو یا تفہیم القرآن، سب لکھ رہے ہیں کہ جادو سے نعوذ باللہ من ذالک آپ کا جسم سوکھ گیا، اور آپ کا حافظہ اثر انداز متاثر ہوا، اور جو متاثر ہوا کہاں تک ہوا وہ پڑھ کر لیں رفقائے محترم، الفاظ اچھے نہیں لگتے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ظالم۔ ظالم کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں جس رسول کی تم اتباع کرتے ہو رجلا مسحورا، یہ انسان ہے، کیسا انسان؟ مسحورا، کہ جادو وہ کر دیا ہے اس پر کسی نے۔ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع فرماتے، کیا فرمایا؟ انظر کیف ضربوا لک الامثال، غور کرو، انظر ایمان والو غور کرو، کیف ضربوا لک الامثال، یہ اے محبوب تیرے لیے کیا کیا بری باتیں سوچ رہے۔ اللہ کا محبوب اللہ کی حفاظت میں ہو، یعنی قرآن کا دوسرا مقام سورہ طٰہٰ
آیت نمبر 66، جب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے، انہوں نے جادو کیا جو ان کے پاس تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں یہ خیال آیا ایسا نہ ہو کہ لوگوں پر ان کا اثر ہو جائے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اے موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ مت ڈر، مت ڈر۔ کیوں نہ ڈر؟ انک انت الاعلی، تو اعلیٰ رہے گا۔ اور آگے قرآن نے کہا لا یفلح الساحر حیث اتی، جادوگر جس ٹوٹکے ٹونے طور طریقے جہت اور طرف سے آئے رسول کے مقابلے میں اس کے لیے فلاح نہیں ہے۔ لا یفلح الساحر حیث اتی، یہ 379 صفحہ ہے، اگر دیکھنا چاہیں یہ تیسری سطح ہے نیچے سے، 379 صفحہ 3 7 9۔ قلنا لا تخاف، ہم نے کہا موسیٰ مت ڈر، انک انت الاعلی، تو اعلیٰ رہے گا، اور جو کچھ تیرے پاس ہے تو اسے ان کے سامنے پیش کر، اور جو کچھ ان نے کیا ہے وہ سازش ہے، جادو ہے۔ اور آگے قرآن نے کہا نچلی سطر ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور نئی کامیابی جادوگر کے لیے نبی کے مقابلے میں وہ جس حیثیت میں بھی آ جائے، جب بھی آ جائے، جو ٹوٹکا ٹونا لے کر آ جائے۔ تو موسیٰ کے مقابلے میں فرعون کے جادوگر ناکام ہو جائیں، ایک منٹ کے لیے اللہ برداشت نہ کرے کہ موسیٰ کلیم اللہ پر جادو کا اثر ہو، اور محمد رسول اللہ خاتم النبیین پر لبید بن عاصم یہودی کی لونڈیاں جادو کریں اور 6 ماہ تک رسول کی اللہ خبر ہی نہ لے، جسم سوکھنے لگے، حافظہ کام کرنا چھوڑ دے۔ یہ اللہ کے رسول کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول کی شان تو بہت دور ہے، اونچی ہے۔ یہ تو ہم جیسا کوئی نقارہ مومن مسلمان بھی اگر اس میں اسلام اور ایمان کی رمق ہے، وہ دنیا جہان کے جادوگروں کو چیلنج کرتا ہے کہ جو کچھ کر سکتے ہو کر گزرو، جو بگاڑ سکتے ہو جادو ٹوٹکے ٹونے سے کر گزرو۔ تو اگر ایمان کی ادنا تری رمق ہو تو یہ نہ ہو، اور خاتم النبیین ہو، محبوب رب العالمین ہو، اور ان پر ہو جائے کی نمی سزا خدا ہے، نہ خدا کی شان نہ محبوب رب العالمین کی شان۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، 344 صفحہ، تو انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھو تو صحیح کیا کیا جامے تراش رہے ہیں، کیا گھٹیا باتیں آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اور اللہ پاک جلال میں کیا فرماتے ہیں؟ فَظَلُّوا، 344 صفحہ نیچے سے دوسری صدر، فَظَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا، فرمایا بدرہ ہو گئے، میرا راستہ چھوڑ بیٹھے، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا، جب تک رسول کو جادو زدہ کہیں گے میرے راستے پر چلنا ممکن، میرا راستہ یہ نہیں چل رہا، یہ باپ دادا کا راستہ۔ کہنا میں نے یہ تھا رفقہ محترم کہ اللہ کے رسول کی ڈیوٹی لگی اللہ کے کلام کو پہنچاتے رہے، اسی میں آپ کی حفاظت ہے، اسی میں امت کی حفاظت ہے، اور یہی قیامت میں مجھ سے اور آپ سے پوچھا جانے گا۔ اور اگر اللہ کی آیات کے پہنچانے کو ہم نے چھوڑا، جس طرح آج ہماری اجتماعی حالت ہے رفقہ محترم، تو کیا ہوگا؟ ہم اپنے رسول کی معرفت ہی کھو بیٹھیں گے، اور رسول کی معرفت سے جب ہٹیں گے تو رسول کی ذات کے بارے میں ایسے ایسے تصورات ہمارے ذہنوں میں آ جائیں گے جو اللہ کی کتاب کے 100% اینٹی ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اپنے کلام کی معرفت اور ابلاغ اس کا حصہ وافر عطا کرے کہ اسی میں میری اور آپ کی کامیابی ہے۔ تو آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔